اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ بات یاد آ گئی، ایک سبق ہے اس میں، یہ جو ہم شخصیت پرستی ہے نا، اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ شخصیت پرستی ہونی چاہیے، لیکن اچھے لوگوں سے یہ نہیں ہے کہ وہ اہمیت پرستی ہو جائے۔ وہ میں لکھتا ہوتا ہوں، ایک میں نے شعر لکھا تھا کہ مردہ پرستی کہیں تو زندہ پرستی، کہیں مردوں کو پوجا جا رہا ہے، کہیں زندوں کو پوجا جا رہا ہے، خود فریبی میں مبتلا ساری بستی۔ تو اس کے اوپر ہی ہے۔ میں کام کرتا تھا بکے جلوتنگ میں، وہاں پہ ریسٹورینٹ تھا، ہیڈ کوارٹر وہیں پہ تھا، وہاں سے ہم 4 ریسٹورینٹ کو سپلائی دیتے تھے کھانا پکا کے۔ تو ایک نواز ماجو تھا گلین میری کے پاس روڈ ہے، وہ سارا فیکٹری ایریا ہے، بہت اچھا علاقہ اور امیر علاقہ ہے وہ۔ اور پھر 27 سیکشن 27 ہے شاہ عالم، جہاں پہ چاند نے مجھے اپنی چاند کو میں نے دیکھا صبح صبح، میری روح تازہ ہو گئی، اتنا پیارا لگ رہا۔ کیونکہ میں صبح اٹھ کے نا گاڑی میں بیٹھ کے میں جا رہا تھا ریسٹورینٹ پہ، حالانکہ صبح اٹھنا تھکے ہوئے، لیکن جب میں نے چاند کو دیکھا، چمک رہا تھا پورا فل، اور ہلکی ہلکی صبح ہو رہی تھی، وہ والا ریسٹورینٹ 27۔ کیوں میں نے کہا پتہ نہیں، لیکن اب یاد آیا کہ 27 شب قدر تھی، برات والی رات تھی، جب ہمیں ایک نام ملا تھا، پاکستان پاک ہاؤس۔ تو اور دوسرا پوائنٹ تھا ہمارا بندر بارو امپنگ، بہت دور تھا وہ، اور وہاں پہ باس کا آفس بھی تھا، حسن شاہ صاحب استاد ہے میرے، انہوں نے مجھے کاروبار کرنا سکھایا، بتایا کیسے کرنا ہے، سمجھایا بھی، لیکن وہ لڑتے بڑا تھے میرے ساتھ، بڑا لڑتے، سخت تھے۔ میں اس لیے کہتا تھا، میں نے کہا میں شاہ صاحب تسی بھی بڑے سخت جے، میں بھی بڑا سخت ہاں، نہ واسطے نہ تمہیں پتر ملیا نہ مینوں ملیا، اسی پجا دینا سی، اسی مار ہی دینا سی انہوں، اسی نہ یعنی کہ پابندی کرنی سی، حق سمجھنا سی، حق سمجھتے ہیں نا۔ تو یہ ایک محبت کی بہت بڑی ایک ہوتی ہے، بعض دفعہ اوور محبت ہی ہو جاتی ہے ایک صاحب کی، کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں جلدی۔ تو وہاں پہ نا لڑائی کی وجہ سے سوچ لیں، تو میں نے کہا چلو یار، وہاں پہ ایک نا کھانا کھانے آتی تھی وہ فاطمہ نام کی، وہ باس تھی، وہ بھی اس کا ریسٹورینٹ تھا، تالن جایا جو ہے نا، وہ گولف کا اس کے اندر، وہاں پہ سارے داتو آتے تھے، امیر ترین لوگ، اور ویسے بھی بڑا پیارا بنا تھا، ہر شے بڑی بہترین بنی ہوئی تھی، تالاب بنا ہوا تھا، آگے کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، بچوں کا آنا جانا، ہر شے تھی، لیکن وہاں پہ دوسروں سب کا کام چل رہا تھا، ہمارے مسلمانوں کا ہی ذرا بیٹھا ہوا تھا، فرینکلی سپیکنگ، خاص کر دیسیوں کا۔ تو میں نے سوچا 4 ریسٹورینٹ ایک طرف، ایک ریسٹورینٹ ایک طرف، کچھ تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ تھوڑا کام کم ہو جائے گا، تنخواہ اتنی مل رہی ہے مجھے جتنی اب میں لے رہا ہوں۔ تو میں نے وہ ایک تجربہ کر لیا، میں چلا گیا وہاں پہ، جا کے میں نے دیکھا 2-3 مہینے، اس کی تفصیل میں بعد میں بیان کروں گا، بڑی وہ بھی بہت زیادہ وہ بھی لافنگ ہے، لیکن یہ ضروری جو بتا رہا ہوں، میں نے 2 مہینے 3 مہینے ٹرائی کی، پوری جان ماری میں نے، لیکن کام اوپر نہیں آیا۔ تو میں نے کہا کہ اب فائدہ نہیں ہے، نیچے ہی جانا ہے۔ میں نے باس کے ساتھ میٹنگ کی، میں نے کہا باس میں آپ کے ساتھ نا بیٹھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس نے ساتھ اپنا ایک وہ تھا، سری لنکن تھا یا پتہ نہیں کیا تھا، اس کی بہت زیادہ سمجھ لو فرسٹ سیکٹری تھا، یا اس کی سنتی بہت زیادہ تھی، وہ بیٹھ گئے، دونوں میں بیٹھ گئے۔ میں نے کہا باس یہ ریسٹورینٹ نہ اوپر نہیں آ سکتا، نہیں چل سکتا۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے، وجہ پوچھنی۔ میں نے کہا اس کا جو باس ہے نا، وہ ڈسپلن نہیں،
جو اس کا سربراہ ہے وہی نہیں اس کے بارے میں سیریس، تو پھر یہ کیسے چلے گا؟ وہ تو یکدم ان کے ہوش اڑ گئے، تو تھوڑا سوچ کے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تمہارے پیسے لگے ہوئے ہیں تو پیسے لو، کام کرو، تمہیں اس کا کیا مطلب، تم نے اب ہمیں تم نے بتا دیا پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں، تو تمہیں تو بلیم نہیں کرے گا۔ میں نے نہیں، میں تو یہ پیسے کہیں اور سے بھی کما لوں، جہاں پہ کوئی فلاح ہو، یہ نہیں کہ کچھ سال 2 سال بعد کم بیٹھے تو کہ میں نے تمہیں اتنے پیسے دیے تو میرا کام نہیں اوپر آیا، یہ وہ، تو میں یہ بات سننا نہیں چاہتا، میری بھی عزت ہے کوئی، میں نے صاحب کہا۔ بہرحال انہوں نے بڑا غصہ کیا اس چیز کا۔ اب میں آ گیا گھر آیا تو پیچھے انہوں نے بندے کلاجتے پیا پھو گئے نا، جاؤ انہوں نے دھمکیاں لا کے آؤ یا ڈرا کے آؤ، وہ آ گئے بھائی جی۔ اس میں میرے جو ورکر تھے وہ بھی ساتھ ہی شامل تھے ان کے گیم میں، ٹھیک ہے لبیا ہوا ہے جڑا کمپرومائز کر جاتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا، یہی ہوتا ہے نا بھی کھان والے ایک کھان والا نہ ہوئے تو پھر بھی انہوں نے پا جاتا ہے، وہ اور سارا کچھ ہوئے نا، تو اسی لیے کہ انہوں پھڑی رکھو جانے نہ پائے۔ تو اس میں ایک تندوری والا بھی تھا، سب سے زیادہ وہاں پہ نا جو سیاست چلتی ہے نا وہ تندور والے کی چلتی ہے، جو بھی وہ جو پارٹ ہے نا تندوری والا، وہ ہی سیاست کا پارٹ ہوتا ہے وہاں پہ پورے ریسٹورینٹ میں سے، سیڈلی سے دیٹ، لیکن وہ بہت خطرناک علاقہ ہوتا ہے، سیل بھی اس کی کم ہوتی ہے، اتنی زیادہ بھی نہیں ہوتی، لیکن ورائٹی پوری کرنی ہوتی ہے وہاں پہ ریسٹورینٹ، ہر ایک ورائٹی پوری کرنی ہے، وہاں پہ آپ کو ہر ملک کی فوڈ ملے گی، پاکستان کی روٹی نان وغیرہ، چپاتی آ جاتی ہے انڈیا کی بھی، ساتھ میں وہ ملیشین فوڈ بھی ملے گی، چائنیز بھی ملے گی، توم یم بھی ملے گا، اور فرائڈ مین کے ویسٹرن بھی ملے گی، یہ فرائٹی انہوں نے رکھی ہوتی ہے کہ گاہک پھر ہر بندہ ہی آ جاتا ہے مین کے، یہاں پہ تو ہر شے اویلیبل ہے کیونکہ وہاں پہ مختلف لوگ رہتے ہیں۔ انہوں نے برحال کافی رولا وغیرہ پایا تو چلے گئے، ہے مجھے بڑا دکھ ہوا یار، میں انہیں پتہ نہیں کی سمجھنا، لوگوں نے اپارٹمنٹ تھا وہاں پہ، وہ آ گئے محلہ ہی آ گئے، ادھر کے لوکل ملیشین تھے، انہوں نے پوچھا بانگ کیا بات ہے، میں نے کہا یار میں نے کام چھوڑا ہے بس، میں نے کہا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرنا، تو مجھے وہ اب دھمکانے آ گئے، میں نے کہا اچھا تم میرے ساتھ آؤ۔ اب وہ لفٹ میں بیٹھے نیچے آئے، ان کی قسمت خراب ہوا، لے وہیں پہ نا ٹائل ٹوٹ رہے تھے، لوگ پھر جتنے ڈنڈے تھے نا ان کے ہاتھوں میں ٹوٹ گئے، سمجھ لو ٹوٹ گئے، بڑا مارا انہوں نے، من کے وہ بولتے تھے نا معافی مانگتے تو ہواڑ آتی سی، انہوں نے بہت مارا انہیں۔ اب میں تو ابانگ نے کیا، میں ابانگ ایز مین کے تسی انہوں نے نہ ماریا ہونے تو یہ تو کل مینوں چھڈن تے نہیں، انہیں مینوں اپنا نمبر دیتا، انہیں ہے میرا نمبر ہے جتنے تینوں پرابلم ہوئے نا، خاص کر انہوں واسطے، کیونکہ اگے بھی اس طرح یعنی کہ انہیں ورکران والے کرتے رہے تو اسی سن کسی نے دسے ہی نہیں، بیچارے میں چلے گئے تو آئے دن شور وغیرہ نا پیندا رہتا ہے، میں اوکے نو پرابلم، وہ میں لے لیا نمبر، اس تو بعد میں سو گیا، سویرے میں گیا پیسے بھی میں لینے سی، میں نے پتا ہی پیسے پہلے تو میرے مین سے انہیں دینے ہی نہیں، مین کے وہ روک لینے آ جی وہ، میں جانا ہی گیا نا گولف کلب، تو مینوں اور کہتے مائی سارا تو پہلے مینوں دس یہ بندے کتوں آئے، انہیں ذہن چ سی کہ میں پچھلی زندگی کے کوئی کسی نے فون فان کر دیتا ہے، انہاں کو تو انہوں نے پتا سی نا کہ لڑتا لڑتا بھی رہا پیچھے بھی، ایک حساب کا پھر جہے کام دے وچ پھر جتھے ہمت چاہیے اتنے پھر ہمت بھی چاہیے ہوندی سی، ماحول بن جاتا ہے یار، ویسے میں لڑاکا نہیں تھا اتنا، میں تو بڑا ہسمکھ ہوتا تھا، لطیفے بڑے بڑے مینوں پیارے پیارے آنے ہوندے سی، تو ہوا کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے تو مینوں کٹ کے پیسے دیتے میرے، تو مینوں یہی پوچھتی رہی وہ ہے کون، تو فون کیتا ہونا ہے مینوں دس تو سی، یہ وہ، میں نے کہا میں نے کسی کو فون نہیں کیا، بس یہ سمجھ لے کہ اللہ کی مدد ہی ہے، وہ شور سن کے آ گئے، انہوں نے اس چیز کا ابھی تک بھروسہ نہیں کیا ہوگا یا مانے نہیں ہوں گے کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے،
اور ایسے ہوتا ہے. میری زندگی میں یہ بہت دفعہ ہوا ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا کہ جب بھی مجھے مدد کی ضرورت منہ سے نکلا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ پوری کی. اور یہ پھر یہ ہر بار بار اپنے لیے مانگنا، وہ تو پھنس جائے یا بے گناہ ہو تو پھر وہاں پہ وہ چیز آتی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ اس کو بندہ بزنس بنا لے. اس کے لیے انصاف کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا ضروری ہوتی ہے، اس کی پوری تحقیق کرنا ضروری ہوتی ہے کہ یار I'm not going to do something wrong or misguided. آگے پھر آپ کی کوشش ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کے نیت اچھی کر کے بھروسہ اللہ پہ چھوڑ دیں، خدا پہ چھوڑ دیں تو اللہ نیتوں کو بھی دیکھتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خاص کر جو ہمارے ٹیچنگ شعبے ہیں مثلاً، اس میں تو وہ آدمی ہونے چاہیے کہ جو واقعی ایک عام آدمی کی فیسلٹیز ان کو، چاہے وہ کتنے ہی امیر کیوں نہ ہو، لیکن ان کو اس انوائرمنٹ میں رہنا پڑے گا. ضروری ہے ان کے لیے ایک علمی علماء خاص کر. ہاں اگر کوئی کاروبار ہے ان کا اپنا اور یہ ان کے بزنس نہیں ہے یا ان کی سائڈ میں جاب نہیں ہے تو پھر نو پرابلم، دے کین ہیو اے بگ ہاؤس، نو پرابلم. لیکن ان کو بھی یہی ہوتا ہے کہ بھائی اگر اپنے اوپر لگایا تو خلقت کے اوپر بھی لگاتے ہیں. وہ لوگ جو پیسہ کمانے والے ہیں نا وہ کبھی غلط نہیں ہوتے میرے سمجھ میں. یہ نہیں ہوتا کہ وہ پیسے کے پجاری ہوتے ہیں، ان کو ایک سرکل چلانے کا ایک فن ہوتا ہے، یہ بھی سکل ہوتا ہے سرکل. تو پیسہ جب سرکل میں آتا ہے نا تو ہر ایک کی جیب میں وہ گزرتا ہے. تو ایک ہوتا ہے جوڑنے والا صاحب، پکڑ لو، اور اس کا استعمال بھی نہیں ہوتا، وہ پڑا پڑا ہی مر جاتا ہے، نہ ان کے کام آتا ہے. میں نے کئی دفعہ دیکھا وہ خزانے پڑ رہا ہے. سوئس بینک میں کتنے لوگ ہیں، بلینس آف ڈالر ہوتے ایسا پڑا ہوا ہے جس کا کوئی کلیم کرنے والا ہی نہیں. اور اس کو ہم نے خدا سمجھا، اس کو ہم نے پاور سمجھا. آج کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہاں پہ پڑا کسی کے پاس، وہ بولتے ہیں کوئی ہے لینے والا، کوئی بھی نہیں. وہ ہم سے تو اچھے، اسی تو نام ہی نہیں سی لینا، ہم نے تو الٹا ہی کہا، ہم نے تو کام ہی اس سے الٹا کر دیا. وہ پھر بھی کہتے ہیں یار یہ ہے، کوئی ہے کلیم کرنے والا تو لے لے. لوگوں نے بتایا ہی نہیں تھا کسی کو، بیٹی کو نہیں پتا، باپ کو نہیں پتا. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں. تو اللہ سب کا بھلا کرے، اپنے آپ کو پہچانے. آپ ہیں تو جہان ہے. اور سب سے پہلے وہ آپ کو سکھاتے ہیں بڑے آدمی کے، پاورفل آدمی کو وفا کرنا، اس جیسا بننا نہیں. ان کو سکھانا چاہیے یار جن کے پاس رہتے ہو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ انصاف کرنا، ان کے ساتھ بنا کے رکھنا، یہ سکھانا چاہیے. لیکن ہم سکھانے ڈیوٹی تو ہماری یہ ہے، بظاہر میں کر تو یہی رہے ہیں لیکن ڈیپ انسائڈ وہ ہم نے آئیڈیلزم سسٹم کو پروموٹ کر رہے ہیں. کیونکہ بول جو نہیں رہے ہیں ہم بار بار اس کے اوپر نئی تھیوریز، اگر ہم بولتے تو اس کی تھیوریز ڈیولپ ہوتی ہیں، لیکن کوئی ہے ہی نہیں اس چیز پہ بات کرنے والا. وہ کوئی قبر کو توڑنے دے رہا ہے، کوئی بتوں کو دے رہا ہے. اب دیکھیں کیا وہ مندر اور ہمارے جو ادھر درگاہ پہ کوئی فرق رہ گیا ہے؟ کوئی دیکھتا ہے؟ چندہ آنا چاہیے کسی کا بھی ہے، چور کا ہے، ڈاکو کا ہے. ہو یہ نہیں کہا بھائی یہ لحال کا ہے، یہ گھر ہے، یہ درگاہ ہے، انہوں نے کبھی حرام نہیں کھایا، تو لیتے وقت پوچھ ہی لیں. میں نے کہا تھا، مولوی سے بھی کہا، میں نے کہا یار جب وہ آپ لوگ شروع کی بات ہے یار، جب یہ لوگ آپ کے پاس پیسے دینے آتے ہیں تو ان سے کبھی یہ کہا آپ کا پوچھنا تو حق بنتا ہے، وہ پاویں جھوٹ مار دے پھر کی ہوا مولانا صاحب کہ یار ایک رب دا گھر ہے، اتنی نماز بڑی دے دیتے نا، پیسہ پاک لے کے آیا کرو. اچھا وہ تو نہیں. پھر میں تھوڑا سا غصے سے بھی کہ میں نے 6-7 مہینے اس چیز مگر لگا رہا، مختلف مولویاں کو گیا، مختلف جگہ پہ، کیوں میں بھی تو ٹکتا نہیں ہوں نا. تو ایک جگہ دے پھر مولوی غصہ ہی کر گیا، کہندا تو ہن چاہنا ہے سانوں لوکی چھتر مارن، سانوں لوکی ڈانگا مارن، سانوں لوکی ساڈا سر پاڑ دین. غصہ کر گیا. اور میں بھی ایک دفعہ میں کنفیوز ہو گیا تھوڑا سا. پھر میں نے سوچا، میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے وہ حدیث بیان کر دی فوراً
کس کو دل میں بھی بندہ سمجھ لے تو وہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ میں نے سوچا تو آپ تو اس کیٹیگری میں آتے ہی نہیں ہو، آپ کو تو بولنا پڑے گا کیونکہ آپ نے بولنے کی ذمہ داری لی ہے، یو آر اسپیکر۔ اگر آپ بھی دل میں ہی برا سمجھیں گے یا بولیں گے تو پھر اسپیکر کیوں لیا ہوا ہے؟ یو آر اسپیکر، تو آپ کو دوسری منزل پہ آپ کو کھڑا ہونا ہی پڑے گا، آواز تو سچی نکالنی ہی پڑے گی۔ یہ تو اس آدمی کے لیے جس نے کوئی ذمہ داری نہیں لی ہوئی، یا جس نے کوئی ذمہ داری کا ٹھیکہ نہیں بھی کام ہے، اس کے اوپر ہے کہ وہ اگر دل میں بھی برا سمجھ لے تو کوئی بات نہیں، وہ کسی کا تو نقصان نہیں کر رہا۔ اور اس میں سب سے پہلی کیٹیگری میں آتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے پاور دی ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ پہچانے اپنے آپ کو اور اس طاقت کا صحیح استعمال کر کے اپنے درجات بلند کریں، اپنی وہ روشنی اور بحال کریں، وہی رشتوں کی صورت میں، وہی محبت کی صورت میں، وہی انجوائے کی صورت میں آپ کو ملے گی، نہ کہ تکبر کی تسکین کے لیے۔ ذرا سوچنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔